قریب ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد فاتح الارواح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق حبيبك وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلے بی بی فاطمة زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل اختیار کرتے ہیں سب اپنی اپنی حاجات کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے ظہور امام زمان علیہ السلام میں تعجیل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة
اشفعي لنا اشفعي لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات بر محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس بی بی کے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی کہ جو ہم کفو امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کی اس آیت میں جیسے سرنامہ کلام میں آج تلاوت کا شرف حاصل کیا شجرہ مبارکہ کا اعلان کیا ہے. کل کی گفتگو ذہن میں ہے انشاءاللہ. بات پہنچی تھی کہ قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے اور شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی ہے. قرآن میں شجرہ طیبہ کا ذکر بھی ہے اور شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو پڑھوں نہج البلاغہ کا خط نمبر 17 وہ جا کے دیکھیے گا. امیر المومنین نے خط لکھا ہے حاکم شام کو. دیکھیں میں جوان ساتھیوں سے بالخصوص التماس کروں گا گزارش کروں گا نہج البلاغہ کا ایک ایک جملہ کم از کم جو آخری حصہ نا کلمات قصار شارٹ کوٹیشنز وہ دن میں ایک مرتبہ ایک مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فقرہ پڑھ لیا کرو. میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے 2 مہینے تک یہ کام جاری رکھا مشکل تو نہیں ہے یہ 2 مہینے ایک فقرہ پڑھنا. ایپ میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے پڑھ لیجئے گھر پہ کتاب موجود ہے پڑھ لیجئے. اگر آپ نے 2 مہینے تک یہ کام جاری رکھا آپ کے گوشت اور خون میں کلام علی ابن ابی طالب مخلوط ہو جائے گا. جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ کی گفتار میں علی کا کلام ظاہر ہوگا. اور یہ بزرگوں سے تائید چاہتا ہوں یعنی آپ محسوس کریں گے کہ کبھی کبھار فقط ایک فقرہ مولا کا وہ جو ہم نے اپنے 30-40 سال کے تجربے سے سیکھا تھا علی نے 1400 سال پہلے ایک جملے میں اسے بیان کیا ہوا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. بقول جناب مرحوم ریحان اعظمی صاحب کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. بھئی اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو مثال کے طور پر ایک بات زبان پر آگے تو میں کہہ دوں یہ جملہ. مثلا آپ نہج البلاغہ میں پڑھیں گے تو اس میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ اکبر. ایسے لگ رہا ہے جیسے مولا 1444 ہجری میں دیکھ رہے ہیں ہمارے حالات کو. جس کے نام کے آگے دیکھو علامہ لگا دیتے ہیں لوگ. بھائی علامہ جو ہے مجلسی تھے علامہ جو ہے وہ حلی تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. بھائی مل کے صلوات بھیجیں نام امیر المومنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. فرمایا علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ خوش بھی بہت ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر. یعنی اگر آپ نے مجھے کہہ دیا علامۃ الدہر تو میں خوش ہو جاؤں گا بڑا کہ میرا اناؤنسمنٹ اس نام سے کیا گیا. تو مولا کا جو کلام ہے نا وہ 1400 سال پہلے کا کلام نہیں ہے, وہ آج کے کرنٹ ایرا کا کلام ہے, آپ کے زمانے کا کلام ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں فقط ایک ایک فقرہ پڑھا کریں. کلمات قصاص سے شروع کیجئے نہج البلاغہ کو پڑھنا. جو پہلا خطبہ ہے توحید کے بارے میں, جس کے بارے میں ایک جملہ اور ایک فقرہ معروف ہوا کہ گویا وہ شخص اس خطبے کو بیان کر رہا ہے کہ جیسے گویا وہ خود اس کائنات کو بنا رہا ہے یا کائنات اس کے سامنے وجود میں آ رہی ہے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودت بسخور میدان ارض. یہ جو پہلا خطبہ علی جن ابی طالب علیہ السلام کا, اسے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے, اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جوانوں سے بالخصوص وہ ابتدا سے نہ شروع کیجئے نہج البلاغہ, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمت ہار جائیں. آپ تیسرے حصے سے شروع کیجئے, ایک ایک حصہ, ایک ایک فقرہ. اچھا اس میں خط نمبر 17 جا کے دیکھیے گا, شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ. حاکم شام کو خط لکھ رہے ہیں مولا. حاکم شام نے یہ کہا تھا کہ اے علی ہم بنی ہاشم سے اوپر جا کر روٹس میں تو ایک ہی خاندان سے ملتے ہیں, تو کیوں نہ آپس میں مل بیٹھ کر آپ عراق سنبھال لیجئے, میں شام سنبھال لیتا ہوں, اور ہم میں فرق ہی کیا ہے. یہ جو کہے نا کہ نبی ہم جیسے ہیں فرق ہی کیا ہے, یہ یزید کے باپ کی سنت ہے. تو ہمیں فرق ہی کیا ہے آپس میں. تو مولا نے, اب پورا خط تو نہیں پڑھوں گا اس وقت, مولا نے کہا تھا کہ جس چیز کا پہلے انکار کر چکا ہوں کہ تجھے شام نہیں دوں گا اس لیے کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے, خلیفۃ المسلمین ظاہری طور پر بھی ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام, تجھے نہیں دوں گا. تو جب پہلے انکار کر چکا ہوں تو آج بھی نہیں دوں گا. اور جہاں تک تیرا یہ کہنا کہ ہم ایک ہی خاندان سے ایک جیسے ہیں, تو یاد رکھ, اب مولا کا کلام پڑھ رہا ہوں, لیسا امیہ کا ہاشم, امیہ ہاشم کی طرح نہیں ہے, ولا حرب کا عبد المطلب, نہیں حرب عبد المطلب کی طرح ہے, ولا ابو سفیان کا ابی طالب, نہیں ابو سفیان ابو طالب کی طرح ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. ارے ابو طالب علیہ السلام, ابو طالب علیہ السلام نے توسل اختیار کیا ہے بی بی فاطمہ سے. یہ جملہ پہنچا سیدہ کونین کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے, جب مکہ میں زلزلہ آ رہا تھا تو ابو طالب علیہ السلام ایک پہاڑ کی بلندی پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ پروردگار یہ جو زلزلہ آ رہا ہے الہی بحق محمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمۃ البیضاء. 3 توسل اختیار کیا ابو طالب علیہ السلام نے. سبحان اللہ, 12 اماموں کا باپ ہے ابو طالب. بات سمجھ میں آ رہی, میں کچھ کہنے لگا ہوں. اچھا اب دو محسن اسلام میں مجھے جملہ تو کہنے دیں یہاں پر, بالکل ابھی شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ پہ بات کر رہا ہوں اس وقت. تو دو محسن اسلام, ایک ابو طالب, ایک حضرت خدیجہ. سبحان اللہ, ابو طالب کا بھی احسان ہے, خدیجہ کا بھی احسان ہے. اللہ نے کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کوئی نہیں ہے. بدلہ ایسے عطا کیا کہ ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دیا, ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دیا. اللہم صلی علی محمد. فقرہ تو مجھے اب کہنا ہے, اگر پہنچا سکا اب تک. دیکھو قرآن میں ہے کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. قرآن کی آیت ہے. مومنین کی ماں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد بھی یہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی, یہ مطلب ہے. اس کا پھر کبھی تفصیل اور سناؤں گا. لیکن نبی کے ازواج مومنین کی مائیں ہیں, نبی کی تمام ازواج مومنین کی مائیں ہیں. لیکن یاد رکھنا مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. بھائی مومنین کی ماں ہونا اور ہے, فاطمہ کی ماں ہونا. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم, اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم.
سبحان اللہ. تو مولا نے کہا کہ یاد رکھنا امیہ ہاشم کی طرح نہیں ہے, حرب عبد المطلب کی طرح نہیں ہے, ابو سفیان ابو طالب کی طرح نہیں ہے, ولا المحق کالمبطل, اور نہ ہی حق پر پابند باطل کی طرح ہے, ولا المومن کالمدغل, نہ ہی مومن کوئی منافق کی طرح ہے. یاد رکھیے. یہ تشریف لائیے گا, مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علیہ. قبلہ آئیے گا. قبلہ اس طرف آئیے. مومنین کی ماں ہونا اور ہے, فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. ہاں ہاں بات پہنچ رہی ہے. خود اسلام قبول کر کے ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کلمہ سیریمنی ان کی ہوتی ہے جو کبھی کافر رہ چکے ہوں. ابو طالب مسلمان نہیں ہے, فقط کل ایمان کا باپ ہے. ہو بات پہنچ رہی ہے. مجھے تھوڑی سی لمبی گفتگو کرنی ہے, میں تمہید بنا رہا ہوں کسی چیز کے لیے. ہاں ابو طالب علیہ السلام کل ایمان نہیں, حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو, اور باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, اور جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو, یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہے میرے ساتھ آپ؟ یا مہدی ہے, پھر سے سنا دوں, میرے ساتھ چلیں گے. ائمہ کے نام ہیں, حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو, باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو, یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا, اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. یہ خانوادہ فاطمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سلام اللہ علیہ. اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے سورہ نور میں, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات, اس کے نور کی مثل ہے. علماء کرام تشریف فرمائے, دہانے بہانے مشکور ہوں ان کا کہ یہ عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں. تو سوال کیجئے گا ان سے اور تصدیق کیجئے گا. مثل نورہ, دیکھو اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے, لیسا کا مثل ہی شے, لیکن اللہ کے نور کی مثل ہے. اچھا فرق کیا ہے مثل اور مثل میں؟ مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا, کوئی اللہ کی ذات میں اس جیسا نہیں ہے. مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہونا. عربی گرامر کی بات ہے, سمپل سی. مثل کہتے ہیں صفت میں اس جیسا ہونا. اللہ اگر چاہے, ذات میں تو کوئی نہیں اس جیسا, لیکن چاہے تو صفت میں کسی کو مظہر صفات خداوندی بنا سکتا ہے. ویسے تو نہیں علی کے ہاتھ ید اللہ ہے, آنکھیں عین اللہ ہے, چہرہ وجہ اللہ. اللہ کی نور کی مثل ہے, مثل نور ہی کا مشکاتن, بہت ہی سمبولک آیت ہے. اس کے نور کی مثل ہے ایک مشکات, ایک طاق. بہت اچھی اردو سمجھنے والے موجود ہیں, شاید دنیا میں اس سے بہتر کوئی مقام نہ ہو کہ اس بات کی وضاحت ہو سکے. طاق, طاق جانتے کسے کہتے ہیں؟ جو دیوار میں چراغ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں طاق. اللہ کے نور کی مثل یہ ہے کہ جیسے ایک طاق ہے, فیہا مصباح, اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ, اور وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور وہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے. لا شرقیۃ ولا غربیہ, نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے, بلکہ صراط مستقیم پر ہے.
یکاد زیتها یضیء، یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے نار مس نہ بھی کرے، چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو، یہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. کیوں؟ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا. اور اللہ جسے چاہتا اپنے نور کی ہدایت کی، یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس. اور اللہ انسانوں کے لیے یہ مثال بیان کرتا ہے. اللہ ہر شے سے آگاہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ مشکات کون ہے؟ یہ چراغ کون ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں اب روایت اگر عربی پڑھوں گا تو بڑی تفصیل ہے، صرف اتنا سن لیجئے. جب چھٹے سرکار سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت کی وضاحت تو فرمائیے گا کہ یہ مشکات طاق کون ہے؟ المشکات یا فاطمہ. سبحان اللہ. جہاں نور الہی رکھا ہوا ہے، سیدہ کو چراغ نہیں کہا گیا، چراغ رکھنے کی جگہ. آج بات پہنچا کہ جس کو حدیث قصہ معلوم ہے. اللہ اکبر. ہاں طاق المشکات ہی فاطمہ. المصباح والحسن، فرمایا چراغ سے مراد حسن ہے، والزجاجہ والحسین، اور فانوس سے مراد حسین ہے. اس لیے کہ فانوس وہ ہے کہ جس سے چراغ کی روشنی پھیلتی ہے، حسین کے ذکر سے پنجتن کی روشنی پھیلتی ہے. کاج بات پہنچ رہی ہے. مل کے یا علی لبیک یا لبیک یا لبیک یا، مل کے صلوات اللہ. تو چراغ حسن، فانوس حسین. یہ چراغ اور فانوس جس طاق میں ہے وہ ہے فاطمہ. کلام امام صادق علیہ السلام سنا رہا ہوں، تخیل نہیں ہے، افسانہ پردازی نہیں ہے، خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ امام کا کلام ہے. تو طاق سے مراد سیدہ ہیں. اچھا یہ ترجمہ ہے اسی کا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس لیے کہ مرکز تعارف ہے بی بی فاطمہ. یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. اہل بیت کا جو تعارف ہے وہ بی بی کے ذریعے سے. اس لیے بی بی ہیں اس کائنات کا مرکز. ایام فاطمیہ میں جملے کو ذرا سماعت فرمائیے گا اور اسے محسوس کیجئے گا. یعنی سیدہ وہ ہیں کہ جو وہ مرکز ہیں. سیدہ کا تعلق خدا سے، سیدہ سلام اللہ علیہ کا تعلق رسول اللہ سے، ان کا تعلق امیر المومنین سے، ان کا تعلق حسنین کریمین سے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. محدثہ بھی ہے بی بی، جبریل کے ذریعے سے، جبریل سے کلام کرتی تھی، اس کے ذریعے سے خدا متعال سے کلام کیا. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. جیسے حدیث قصہ یاد ہے، انی اجدو فی بدنی ضعفا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. ایتینی بالکساء الیمانی، اپنی چادر یمانی تو مجھے عطا کیجیے گا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں تو آپ کسی طبیب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ طبیب کے پاس نہ، جب نبوت ضعف محسوس کرے تو اسے شفا ملتی ہے فاطمہ زہرا کی چادر سے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. کہ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. ہے میرے ساتھ، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ تشریح لائیے گا. زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری عطا سے. دیکھو توجہ رکھنا، میں تولا تبرہ جہاں سے کل بات شروع کی تھی آج سے ریلیٹ کر کے اور آگے بڑھو. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری عطا سے. کہ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. ہاں اسلام کا معیار کیا ہے؟ کس سے آپ نے راضی رہنا ہے؟ کس کو رضی اللہ کہنا ہے؟
ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. پھر سے کہہ رہا ہوں, ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ, اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. علی علی دیکھیں, کل ادباً میں نے عرض کیا تھا نعرہ حیدری کہنے کا ایک ادب یاد ہے, تو اس بات میں اگر ایک بات اور بڑھا دوں, جب آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں, قوت سے کہتے ہیں, یا علی کہتے ہیں, دیکھو علی کا نام وہ ہے کہ ان کا نام لیتے ہوئے ان کے ماننے والوں کو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. کیا کہنا علی کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کہ ذکر کرو تو شرمندہ ہونا پڑ جائے. علی کبھی چھپ کر اس طرح سے روئے نہیں, ہاں کبھی بہن پر ہاتھ اٹھایا نہیں, کبھی بتوں کے آگے سر جھکایا نہیں. اللہ اکبر. اور میں کیا کروں, ایک ایک جملہ اس میں تاریخ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں یہاں سے. ہاں تو اس لیے مولا علی کا نام ڈر کے نہیں ڈٹ کے لینا چاہیے. سبحان اللہ. دیکھو ایک جملہ اور ہے, یا علی اللہم صلی علی. حدیث سن رکھیے, یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے, آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, ویسے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کچھ چیزیں بیان کی گئیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادہ, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الوالد عبادہ, باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. النظر الی العالم عبادہ, علماء کرام تشریف فرما ہے, عالم با عمل کو دیکھنا عبادت ہے. بات واضح ہے؟ اچھا کیا کہنا, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, اس لیے قرآن اگر یاد بھی ہے نا تو دیکھ کے پڑھیے. دیکھ کر پڑھنے کا ثواب ہے, پڑھنے کا ثواب الگ ہے, دیکھنے کا ثواب الگ ہے. فہرست بہت آگے ہو جائے گی, میں یہاں تک روک کے بات کر رہا ہوں. اچھا قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, علی مع القرآن والقرآن مع علی. باپ کو دیکھنا عبادت ہے, انا و علی ابوا حاذ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. عالم کو دیکھنا عبادت ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو مجھے تو اتنا سمجھ میں آیا, دیکھیں باپ کو اگر دیکھ رہے ہیں تو باپ کو دیکھنے کا ثواب تو ہے, لیکن قرآن کو دیکھنے کا ثواب اس وقت تو نہیں مل رہا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, کاش بات پہنچ سکے. اب آپ کی محفل میں بھی سمجھانا پڑے تو پھر کیا بات ہے. ہاں اگر قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن دیکھنے کا ثواب مل رہا, اس وقت کعبہ دیکھنے کا ثواب نہیں مل رہا, تو سارے ثواب ایک ساتھ چاہتے ہو. تو علی کعبے کی طرح بھی ہے, علی امت کا باپ بھی ہے, علی قرآن کے ساتھ بھی ہے, علی باب منزلۃ العلم بھی ہے. علی کو دیکھو تو باپ کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے,
قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے, کعبے کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے, عالم کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا اصل میں نعرہ حیدری پر کہ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ, آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت, علی کو دیکھنا بھی عبادت, لیکن علی مولود کعبہ ہے, علی کعبے سے بھی بلند ہے. ایک مومن کی حرمت جب کعبے سے بلند ہے تو امیر المومنین کی حرمت, جملہ کہنے دے, علی کعبے سے بلند ہے. علی کعبے سے بلند ہے کیوں؟ کعبے کو دیکھنا عبادت, علی کو دیکھنا عبادت. لیکن ایک فرق ہے, فرق یہ کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے جاؤ ثواب ملتا جائے گا. یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بیٹا مجھے کہنے دے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری اور فاطمی صلوات بھیجے, میں ایک مرحلے آگے بڑھ رہا ہوں گفتگو میں. اچھا, جتنا مولا علی کا ذکر ہوا نا, در حقیقت یہ ذکر فضائل سیدہ ہے. کیوں؟ مرج البحرین یلتقیان. اب مرحلہ سمجھ میں آ رہا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 سے پڑھنا شروع کیجئے گا. خانواد زہرا کا ذکر ہے. اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا, مرج البحرین یلتقیان. گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ وہ سمندر کے جو آپس میں ساتھ بہتے ملتے نہیں ہیں, تو آپ کو گلف آف الاسکا میں ایک تصویر ملے گی, دنیا کے اور جگہوں پر بھی ہے. دو سمندر بہ رہے ہیں, دونوں کا کلر الگ ہے, ڈینسٹی الگ ہے, اس لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. یہ ہے ظاہر. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے تفسیر در المنصور میں, جن کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں ہے, انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ دو سمندر کون سے ہیں جنہیں اللہ نے ملایا ہے, حضور نے فرمایا ہما علی و فاطمہ. یہ علی اور زہرا سلام اللہ علیہما ہیں جن سمندروں کو اللہ نے ملا دیا. بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. حضور نے کہا انا برزخن, میں علی و زہرا کو ملانے والا ہوں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اللہ نے ان سمندروں سے لولو اور مرجان خارج کیے ہیں. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو, مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے, مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ دو سمندر جو اللہ نے ملائے ہیں, ایک ہے علم و حکمت کا سمندر, سیدہ ہیں عصمت و طہارت کی سمندر, اللہ نے ملا دیا. لہذا حضور نے فرمایا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن آدم ومن دونہ, اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو. معمولی نہیں ہے فکرہ یہ, اس لیے کہ ایک شخصیت ان دونوں میں سے ایسی ہے کہ جسے ملأ عام میں آنا ہے. علی ہجرت میں ہے, علی خیبر میں ہے, علی خندق میں ہے, علی بدر میں ہے, علی احد میں ہے, سیدہ گھر میں ہے. مباہلہ پہ باہر تشریف لائی ہیں, ورنہ سیدہ وہ اپنے بیت الشرف میں. تو سیدہ کے فضائل کیسے آئیں گے سب کے سامنے؟ حضور نے کہا علی کو دیکھتے جاؤ. ہے میرے ساتھ ہیں آپ؟ اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا ہی کوئی نہ ہو. اللہ اکبر. اس جملے کی قوت سمجھ میں آئی؟ یعنی جو کچھ علی کے فضائل ہیں, فاطمہ تمام تر علی اپنے فضائل کے بعد سیدہ سے آگے نہیں جاتے. ہم کف سیدہ ہیں.
یقیناً امام سیدہ ہیں، بی بی نے امامت کی خاطر قربانی دی ہے، لیکن نفسانی فضائل میں علی اور فاطمہ، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ علی کون ہے پھر؟ علی قطب عالم امکان ہے. یہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہا ہے، جو پورا عالم امکان ہے نا، یہ پوری کائنات، اس کا قطب، اس کا سینٹر علی ابن ابی طالب ہے، مرکز، قطب عالم امکان ہے علی. علی مولا المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، موضع العجب ہے، وارث علم رسالہ ہے، لیث الغابہ ہے، اسد الحسین ہے، خلیفۃ الامین ہے، زرقام ہے، ابو الایتام ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، علی صدیق اکبر ہے، علی فاروق اعظم ہے. یا علی کیا کہنا؟ علی شبیہ ہارون، علی نفس الرسول، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، موضع العجب ہے، وارث علم رسالہ ہے، لیث الغابہ ہے، اسد الحسین ہے، خلیفۃ الامین ہے، زرقام ہے، ابو الایتام ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، ولی ہے، وسیع ہے، ہاشمی ہے، ابتہی ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، باب حکمت اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا جی، جتنے القاب اس حقیر کی زبان سے جاری ہوئے، اگر ایک بھی کوئی ثابت نہ کر سکوں کسی کتاب سے تو ممبر پر آنا چھوڑ دوں. یعنی ایک طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات واضح ہو رہی ہے. ان تمام تر فضائل کے باوجود علی ہم کف فاطمہ ہے. کاش یہ بات پہنچ رہی ہے، میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. اس لیے کہ سیدہ بھی تو راضیاں ہیں، مرضیاں ہیں، تقیاں ہیں، نقیاں ہیں، مبارکہ ہیں، محمودہ ہیں، مصلیہ ہیں، صائمہ ہیں، قائمہ ہیں، راکعہ ہیں، ساجدہ ہیں، کوکب ہیں، کوثر ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، رحمت و رحمت للعالمین ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، رحمت و رحمت للعالمین ہیں، حلیلۃ و امیر المومنین ہیں، ام سید شباب اہل الجنت اجمعین ہیں، جدت الائمت المعصومین الطیبین الطاہرین ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. اختر در بطول پر ادنا سی شے نہ مانگ. اختر چنیوٹی صاحب، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. ہائے 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 ہائے. ہاں تو یہ ہم کف سمجھ میں آ رہا ہے. سیدہ کے در پر اب جنت سے بڑھ کر رضائے پروردگار، رضوان من اللہ اکبر. تو اب جب یہ ہستیاں سامنے ہیں تب کوئی کیا اور کہیں نظر کر سکتا ہے؟ آپ یہ ذکر کیجئے، ان کا ذکر نہ کیجئے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس بات سے واقف ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے سامنے یہ ہستیاں موجود ہیں،
علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. یہ مصرع مجھے توقع تھی کہ آپ بہتر وصول کر پائیں گے. تلوہ ہے جسم کا پائن ترین حصہ. اگلے مصرعے میں اس کی دلیل ہے کہ کیوں نہیں دیکھ سکتا اوپر. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, کیوں مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. نانا ایک جملہ مجھے کہنے تھے, علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, کیوں مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے, اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. کسی اور کا نعرہ نہیں لگا سکتے میرے بھائی ہم. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے, اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. میں کیا کروں, مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. علی اللہم صلی علی. آپ کے کیا کہنے. اس لیے ہمیں علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کے علاوہ ہم کہیں اس خاندان کے علاوہ ذکر کرتے ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے سورہ نور کی جو آیت پڑھی ہم نے, آیت نمبر 35, اسے فوراً اگلی آیت میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. آواز نہیں آ رہی وہاں پر؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا آپ کو آ رہی ہے آواز, سب کو واضح, یہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ انشاءاللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر عمل فرما لیجئے. تو وتواصوا بالحق یہاں سے ہو جائے گا انشاءاللہ, وتواصوا بالصبر آپ کر لیجئے گا, اور اس کے بعد پھر آپ متصل ہو جائیں گے. تو عرض یہ ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, جی, کہ کچھ گھر ایسے ہیں اللہ کا نور ہے ایک طاق میں, اس طاق میں ایک چراغ ہے. آیت یاد ہے, وہ چراغ ایک فانوس میں جو اتنا روشن ہے کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, وہ شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے روشن ہے. اچھا اتنا روشن ہے کہ کأنہا کوکب دری, وہ روشن ستارے کی طرح ہے, شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے روشن ہے, اور تم انہیں روشن نہ بھی ہونے دو تب بھی اپنا نور دیتے رہیں گے. یہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ چاہے تم انہیں ظاہری خلافت نہ بھی دو, یکاد العلم ینفجر بہ, یہ اپنا علم تمہیں عطا کرتے رہیں گے. جبھی تو بڑے بڑوں نے آ کر کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں, یہ بھی آپ کی خوش فہمی ہے کہ اب تک آپ ہلاک نہیں ہوئے ہیں. علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ اپنا علم دیتے رہیں گے. بعض لوگوں نے, دیکھیں خطرناک ہے آج کا زمانہ, ہر ایک کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ہوتا ہے جو کلپ واٹس ایپ پر آیا, جیسے نماز پڑھنا واجب قربت اللہ, ویسے وہ کلپ فارورڈ کرتے ہیں آگے. سورہ عبسہ میں آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کیا کھانا کھا رہا ہے, حلال کھا رہا ہے یا نہیں.
مولا پانچویں امام نے, آگے سرور صاحب تشریف فرمایا, آپ کی محبت ہے, مولا پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو یہ اس آیت کی تعویل یہ ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان, کہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ علمہ الذی یاخذہ عمن یاخذہ, فقط کھانے کو نہ دیکھو, یہ دیکھو جو علم حاصل کر رہے ہو وہ کس مقام سے حاصل کر رہے ہو. بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی میں جملہ کہنے لگا ہوں, انشاءاللہ آپ اسے قبول فرمائیں گے, اور طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ بھی اس سے بڑا سچا کلمہ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ بھی سیکھو علی کے در پر آ کر. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے لا الہ الا اللہ مل تو کہیں اور بھی جائے گا, لیکن اگر ابلیس سے لا الہ الا اللہ سیکھا تو وہ لا الہ الا اللہ تو رٹوا دے گا, خلیفۃ اللہ کا انکار کروا دے گا. اس لیے ہر جگہ سے ہر چیز سیکھنے والی نہیں ہے. ہاں آپ یہ دیکھیں آپ کا سورس آف نالج کیا ہے. امام جواد نے فرمایا ہے کہ من اصغى الى ناطق فقط عبدا, جو کسی بولنے والے کو غور سے سن رہا ہوتا ہے وہ اس کی بندگی کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کی غلامی میں. اس لیے آپ ذرا غور سے احتیاط سے کہ آپ کس کو سن رہے ہیں. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا یہاں پر ابھی, غیروں میں تو میں اس وقت فاتحہ پڑھ لیجئے, میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. آ جائیے, معاملہ اپنوں میں مشکل ہے. آپ نے کیا کس سے سیکھا ہے؟ ہاں خطرناک بات ہے. اب یہ کیا پہچان عرض کروں, بس بہت سے یوتھ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ یہ بات تو کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھ کے کہاں سے علم حاصل کر رہے ہو, مولا کے فضائل کہاں سے لے رہے ہو, ذرا غور کرو. توحید کا درس کہاں سے لے رہے ہو. ہر ایک چاہے وہ کسی بھی اچھے لباس میں ہو, ضروری نہیں ہے کہ حق ہی پہنچا رہا ہو. تو مولانا ہم تو بڑے عالم نہیں ہیں, ہم نے کتاب الکافی نہیں پڑھی, ملا یاسر الفقی نہیں پڑھی, تہذیب استفسار ہم نے نہیں پڑھی, ہمیں عربی آتی نہیں, بحر النور ہم پڑھ نہیں سکتے, تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط بات کر رہا ہے. بہت سادہ سی پہچان دے رہا ہوں, ایسی پہچان جو فرش اعضاء سے بھی نصیب ہو جائے گی اور سمجھ میں آ جائے گی. بہت سادہ سی بات ہے, بہت سادہ سی بات. دیکھو اس عالم کو, بظاہر جو عالم ہے, اس خطیب کو سننا چھوڑ دو. کسے؟ ہو اس خطیب کو سننا چھوڑ دو جو آپ میں تولا کا جوش اور تبرہ کی غیرت نہ پیدا کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احتیاط کی ضرورت ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کل جس پہ بات ہوئی ہے, میں گفتگو مربوط کر رہا ہوں, کہ وہ آپ کو سوشی بنا دے, تو پھر بیٹھے رہیے گا, تولا باقی رہ جائے. تبرہ کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو برا کہنے کی. اچھا کوئی آپ کے 10 روپے لے کر چلا جائے تو اس کی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑتے. کوئی سیدہ کا حق کھا جائے, کہتے کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. ہاں خطرناک ہے یہ, اس لیے ایمان کو بچا کے رکھو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ہے علماء کرام, اچھا سبحان اللہ, انہوں نے خدمات انجام دی. واقعی یہ قال الباقر قال الصادق, ان کا صدقہ ہے کہ ہم تک پہنچی ہے یہ بات, ان کا احترام ہے. جملہ کہنے لگا ہوں, یعنی فقیہ کی, مجتہد کی, مرجع تقلید کی جوتیاں ہمارے سر پر, بغیر مبالغہ آرائی کے کہہ رہا ہوں. لیکن ایک اصول دینا چاہتا ہوں, دیکھو اس اصول پر عمل کر لیا تو نہ غالی بنو گے نہ مقصر رہو گے. بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ کچھ یہاں سے مجھے ایسی چیزیں دیکھے جانی کہ آپ کے لیے کچھ پرنسپلز بن جائیں. بات ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ نہ ہمیں غالی بننا ہے
نہ ہمیں مقصر بننا ہے. غدیر کا یہی پیغام ہے, جو آگے چلے گئے تھے پیچھے آ جاؤ, پیچھے رہ گئے تھے آگے آ جاؤ. ہاں, علی کو اللہ کہہ رہے ہو نعوذ باللہ, پیچھے آ جاؤ. کسی اور کو علی جیسا کہہ رہے ہو, آگے آ جاؤ. ہاں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ غالی بنو نہ مقصر بنو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ علی کو علی کہو, اللہ نہ سمجھو, اور فقی کو فقی کہو, علی نہ سمجھو. یو علی. جی, اس لیے نہ غالی بنے نہ مقصر بنے. صراط مستقیم علی ابن ابی طالب صراط مستقیم پر رہے. ہاں, کیا کہنا. اللہ اکبر. عرش خدا مقام جناب امیر ہے. میر انیس علیہ رحمہ کے کچھ مصرے پڑھنے تھے مجھے. عرش خدا مقام جناب امیر ہے. میں کہتا ہوں شاید آج اگر کوئی شاعر یہ مصرع لکھ دے تو اس پہ غالی ہونے کا فتویٰ لگے گا. یہ عرش خدا کے ساتھ آپ نے کہاں سے لگائی ہے میر انیس پہ فتویٰ؟ توحید کا پتہ ہے نہیں. شیخ صدوق نے کتاب التوحید جو لکھی اس میں امیر المومنین اپنے لئے کہہ رہے ہیں کہ میں لسان اللہ ناطق ہوں. شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں لکھا ہے مثلا میں وجہ اللہ ہوں. یہ میں شیخ صدوق سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں کہ یہ آپ کتاب التوحید میں اللہ کی باتیں کرنے کے بجائے علی کی بات کہاں سے شروع ہو گئے؟ وہ توحید نہ لیجئے جو ابلیسی توحید ہے. ابلیس کہہ رہا ہے پروردگار تجھے سجدہ کروں گا, تیرے خلیفہ کے سامنے نہیں جھکوں گا. ہاں, اس نے اللہ تعالیٰ کو آفر بھی کی تھی. ڈیل کا زمانہ ہے آج کل. اس نے ڈیل آفر کی کہ پروردگار یہ ایک سجدہ مجھے معاف کر دے, میں تیرے اتنے سجدے کروں گا کہ روئے زمین پر کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اللہ نے کہا اے ابلیس عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے, عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. عبادت وہ نہیں جو تو چاہے, عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے, وحدہ لا شریک ہے. عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی. بات واضح؟ تو لیکن جب آپ کہتے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے, تو عرش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہے, اور پنجتن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مخلوق اول ہے. ان کا مرثیہ شروع یہیں سے ہوتا ہے, عرش خدا مقام جناب امیر ہے, اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. یہ کرسی میری اور آپ کی کرسی مراد نہیں ہے جو لکڑی کی ہوتی ہے, اسٹیل کی ہوتی ہے. یہاں آیت الکرسی والی کرسی مراد ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع. یہ کرسی مراد ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ کرسی مراد. کرسی بھی تحت, کرسی علی کے فضائل سے نیچے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کرسی بھی تحت بام ہے جناب امیر ہے. میر انیس کہہ رہے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. آیات حق کلام جناب امیر ہے. مستور نوح نام جناب امیر ہے. خدا آپ کو لے جائے نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کی زیارت 17 ربیع الاول کی کھول کے دیکھیے گا. السلام علیک یا من انجلہ سفینۃ نوح باسمہ. سلام اس پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. تخیل نہیں ہے خطیب کا, امام کی سکھلائی بھی زیارت ہے یہ نام. سبحان اللہ. اب میں پتہ نہیں کہاں سے بات نکلتی چلی کہ جی مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف, بھئی علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. تو انیس یہ کہہ رہے ہیں کہ آیات حق کلام جناب امیر ہے, مستور نوح نام جناب امیر ہے. پھر کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. بیت اس لیے لکھی ہے کہ جب عرش کی بات کر رہے ہیں, کرسی کی بات کر رہے ہیں, تو آپ اپنا موقف کلیئر کیجئے. اے جناب انیس رحمت اللہ علیہ, آپ کا موقف کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علی مخلوق ہیں. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں
ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. اللہم یو علی. اس لیے دستے ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں, علی رب کہنا جائز نہیں ہے. اب سارے گروپس کو ایک ساتھ ہی ناراض کر کے جاؤں میں یہاں سے, مجھے کسی گروپ کی بات ہی نہیں کرنی, ادھر ہیں ادھر ہیں درمیان میں صراط مستقیم علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. آپ اگلی بار بلائیں نہ بلائیں, سنیں نہ سنیں, غرور کی کوئی بات یہاں سے کرنی نہیں چاہیے, چلیں چھوڑے رہنے دیں. میں کہہ رہا ہوں علی رب نا, جب انہوں نے خود کا نزہون عن ربوبیہ, ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو. تو آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ دلیل لے کر آئیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہ بھئی اللہ نے قرآن میں والدین کو بھی رب کہا ہے, ربیانی اضافے کے ساتھ ہے, کہ جیسے انہوں نے میری تربیت کی. یہ بڑا کامن ہے. ہاں انا, یہ حضرت عبد المطلب کا جملہ تھا. جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو جو خدا کے گھر کے ہمسائے تھے نا وہ دائیں بائیں ہو گئے تھے, اور انہوں نے جا کر ابرہہ سے کہا تھا, اس کے گماشتوں نے اونٹ قبضے میں لے لیے تھے, تو کہا انا رب الابل وان للبیت ربا, میں اونٹوں کا رب ہوں. میں اس لیے ساری بات کر رہا ہوں, کوئی دلیل دے سکتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے نا محض رب نہیں کہا تھا, رب الابل اضافے کے ساتھ. بات واضح ہو رہی ہے, اونٹوں کا پالنے والا. یہ خود قرینہ بنتا ہے کہ خالق مراد نہیں ہے یہاں پر. جب آپ مطلق رب کہیں بغیر کسی اضافے کے, جائز نہیں ہے. جب آپ کہیں گے مطلق علی رب بس, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. تو توحید کو باقی رکھو ولایت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی مولود کعبہ ہے. سبحان اللہ, علی کعبے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے علی ابن ابی طالب جوف کعبہ کو علی کی ولادت کا مقام رکھا ہے. ہاں پھر جب ابو الفضل عباس نے کعبے کی چھت پہ خطبہ دیا تھا تو کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. حمد اس پروردگار کی جس نے اس بیت کو یہ شرف عطا کیا. تھک گئے کیا شاید آپ؟ علی کو نہیں, کعبے کو شرف عطا کیا کہ علی کی آمد کعبے میں ہوئی ہے. من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ, جو کل تک فقط گھر تھا, جو کل تک وقت گھر تھا, اصبح قبلتن, وہ قبلہ بن گیا. علی کی آمد سے وہ قبلہ بن گیا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو, یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ یا میرے ساتھ ہیں اب یہ نہیں ہے؟ یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر, اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. خدا کے لیے افراط و تفرید پہ نہ جائیے.
صراط مستقیم پر رہیے، ولایت کی راہ پر. آپ سے کوئی کتنی اچھی بات کہے نا، آپ اس سے پوچھئے کہ کیا اس کا ذکر قرآن کی آیت میں یا اہل بیت کے کسی معتبر کلام میں ہے؟ اس راہ پہ رہیے بس. ہم حسبنا کتاب اللہ والے نہیں ہیں، ہم انی تارکم فیکم الثقلین والے ہیں. اس راہ پہ رہیے. بات واضح. ان علماء کی، مراجع عظام کی، عرض کر رہا ہوں، جوتیاں میرے سروں پر، ہمارے سروں پر. سبحان اللہ. جنہوں نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے آشنا کیا. ابھی یہ جو میں آپ کی خدمت میں حدیث پڑھنے لگا تھا، اچھا اگر اجازت ہو تو حیدرآباد سے نجف اشرف تک کا سفر کریں ساتھ میں. 1400 سال کا سفر کرتے ہیں. 5 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں. حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا نام کس نے نہیں سنا؟ بلندی درجات کے لیے تمام علماء، فقہاء، عرفاء، شعراء جنہوں نے نام اہل بیت کی خدمت کی ہے، عزاداران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اس مجلس کے بانیان، دام درہم قدم سخن خدمت انجام دینے والے تمام کے مرحومین کو شامل کرتے ایک پرزور حسینی صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. ابھی دیکھیے کتنے فقہا کے نام. ایک حدیث مجھے سنانی ہے، حدیث سنا سکتا ہوں ایک لمحے میں، لیکن اگر 1400 سال کا سند کا سفر طے ہو جائے آج سے لے کر، تو پھر تو اس میں تبرکن سارے نام بھی آ جائیں گے، ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، عظمت بھی بیان ہو جائے گی، ان علماء کی عظمت بھی بیان ہو جائے گی. حضرت علامہ رشید ترابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہی کے حیدرآباد سے ان کا تعلق، ولادت یہاں ہوئی ہے، 1908 میں ولادت ہوئی ہے. بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی سرزمین کتنی زرخیز سرزمین ہے. سبحان اللہ. واقعا اس سرزمین سے اردو بولنے والوں میں ولائے علی اور عزائے حسین کی جو رمق اور طاقت ہے، اس میں سرزمین حیدرآباد کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. حیدرآباد دکن کا. ان میں سے ایک ہے علامہ رشید ترابی صاحب. بو تراب کے نام سے ترابی منسوب ہوئے تو پھر افق ولایت پر آفتاب بن کر چمکے. 1908 میں ان کی ولادت ہے. 1942 میں انہوں نے آگرہ میں سپیچز کی تھیں شہید ثالث علی اللہ مقامہ کے مزار پر، جن سے انہیں ہندوستان گیر شہرت عطا ہوئی تھی. پھر آپ کے حیدرآباد میں وہ ہفت روزہ انیس نکالا کرتے تھے. کراچی میں پھر ان کی وفات ہوئی 1393 ہجری میں، 1393. آج ہے 1444. 1393 ہجری میں کراچی میں وفات ہوئی. تو خدمات حیدرآباد سے شروع کر رہا ہوں بات کو اب یہاں سے. وہ بیان کرتے ہیں علامہ رشید ترابی صاحب کہ حدیث بیان کی آغا بزرگ تہرانی نے. آغا بزرگ تہرانی ہے، 1389 میں ان کی وفات ہے، جنہوں نے کتاب الذریعہ لکھی، مولا علی کے حرم میں مدفون ہے. آغا بزرگ تہرانی اپنی حدیثوں کو روایت کرتے ہیں شیخ مرتضی انصاری سے. نہیں، اس سے پہلے ہے مرزا حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل. 1320 ہجری میں ان کی وفات ہے، نجف اشرف میں مدفون ہے. مرزا حسین نوری روایت کرتے ہیں، جو روایت سنانے لگا ہوں، مرزا حسین نوری روایت کرتے ہیں. یہاں سے شروع کیا ہے علامہ رشید ترابی صاحب سے سند کو. مرزا حسین نوری وہ بیان کرتے ہیں، صاحب الذریعہ محمد محسن تہرانی، جن آغا بزرگ تہرانی کہتے ہیں، آغا بزرگ تہرانی روایت کرتے ہیں مرزا حسین نوری سے. مرزا حسین نوری روایت کرتے ہیں شیخ مرتضی انصاری سے. 1281 ہجری میں وفات ہوئی، مولا علی کے حرم میں مدفون ہے.
جنہیں تعلیم مولا کائنات نے دی، جن کا امتحان امام زمانہ نے لیا. جی شیخ مرتضی انصاری روایت کرتے ہیں ملا احمد نراقی سے، بات واضح ہو رہی ہے، 1245 ہجری میں وفات ہے، مولا علی کے حرم میں مدفون ہے. ملا احمد نراقی روایت کرتے ہیں سید مہدی بحر العلوم سے، 1212 ہجری میں وفات ہوئی ہے، 12 یاد رہے گا، مولا علی کے حرم میں مدفون ہے. سید مہدی بحر العلوم روایت کرتے ہیں ملا باقر بہبہانی سے، 1205 میں وفات ہوئی، 12 اور 5 یاد رہے گا، امام حسین کے حرم میں مدفون ہے. ملا باقر بہبہانی روایت کرتے ہیں اپنے والد ملا اکمل بہبہانی سے، 1186 میں وفات ہوئی، مولا حسین کے حرم میں مدفون ہے. ملا اکمل بہبہانی روایت کرتے ہیں، اس روایت کو جو اور اپنی روایتوں کو لیتے ہیں علامہ مجلسی سے. کس نے نہیں سنا علامہ مجلسی کا نام؟ 1110 میں 1110 یاد رہے گا انشاءاللہ، وفات ہے، اصفہان میں مدفون ہے. علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں ملا تقی مجلسی اپنے والد سے، 1070 میں وفات ہے، اصفہان میں مدفون ہے. اب میں زیادہ روکوں گا نہیں، آپ کو سنہ وفات پر آگے بڑھ رہا ہوں. ملا تقی مجلسی روایت کرتے ہیں فخار ابن معد موسوی سے، اس سے پہلے ہے شیخ بہاؤالدین آمولی سے. شیخ بہاؤالدین آمولی روایت کرتے ہیں فخار ابن معد موسوی سے. فخار ابن معد موسوی روایت کرتے ہیں عبدالعلی علی سے. عبدالعلی علی روایت کرتے ہیں، سلسلہ سند ذہن میں رہے، عبدالعلی علی روایت کرتے ہیں محمد ابن داؤد جزینی سے. محمد ابن داؤد جزینی روایت کرتے ہیں شہید اول کے بیٹے ضیاء الدین علی سے. شہید اول کے بیٹے روایت کرتے ہیں اپنے بابا شہید اول محمد ابن مکی سے. محمد ابن مکی روایت کرتے ہیں علامہ ہلی کے بیٹے فخر المحققین سے. فخر المحققین علامہ ہلی کے بیٹے روایت کرتے ہیں اپنے بابا علامہ ہلی سے، مولا علی کے جوار میں مدفون ہے. علامہ ہلی روایت کرتے ہیں اپنے مامور استاد محقق ہلی سے. محقق ہلی روایت کرتے ہیں فخار ابن معد موسوی سے. فخار ابن معد موسوی روایت کرتے ہیں شاہزان بن جبرائیل قمی سے. شاہزان بن جبرائیل قمی روایت کرتے ہیں فضل بن حسن طبرسی سے، صاحب تفسیر مجموع البیان. فضل بن حسن طبرسی روایت کرتے ہیں شیخ توسی کے بیٹے ابو علی توسی سے. ابو علی توسی شیخ توسی کے بیٹے روایت کرتے ہیں اپنے بابا محمد ابن حسن المعروف شیخ توسی سے. شیخ توسی روایت کرتے ہیں اپنے استاد محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید سے، کازمین میں دفن ہے. شیخ مفید روایت کرتے ہیں محمد ابن بابا قمی المعروف شیخ صدوق سے. شیخ صدوق روایت کر، اب یہ بہت اہم نام لے رہا ہوں، ایک نام لے رہا ہوں، ایک نام. شیخ صدوق روایت کرتے ہیں حمزہ ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے. زید شہید کے پڑپوتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہیں. شیخ توسی روایت کرتے ہیں شیخ مفید سے. شیخ مفید روایت کرتے ہیں شیخ صدوق سے. شیخ صدوق روایت کرتے ہیں حمزہ ابن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے. یہ روایت کرتے ہیں اپنے بابا محمد ابن احمد سے. یہ روایت کرتے ہیں یاسر خادم سے. یاسر خادم کہتے ہیں کہ میں نے سنا سلطان طوس شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ رضا سے. روایت یہاں پر ختم نہیں ہوئی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے. انہوں نے سنا ان کے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے. انہوں نے سنا ان کے بابا محمد باقر علیہ السلام سے. انہوں نے سنا ان کے بابا علی زین العابدین علیہ السلام سے. انہوں نے سنا ان کے بابا امام حسین علیہ السلام سے کہ امام حسین بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. اے علی آپ ہی کی محبت ایمان ہے، آپ ہی کا بغض کفر و نفاق ہے. یا علی بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جی یہ سلسلہ سند اس لیے عرض کیا کہ ایک تو یہ محفوظ ہو جائے، ان علماء محدثین بزرگان کو ایصال ثواب ہو جائے، اور آپ کو یہ محسوس ہو آپ جڑے ہوئے ہیں. سرزمین حیدرآباد جڑی ہوئی ہے نجف اشرف سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا قیمتی سرمایہ ہے آپ کے پاس. سبحان اللہ. یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. سیدہ نے یہی تو سمجھایا ہے. خود مولا علی نے ابھی تھوڑا سا دور منزل مصائب سے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا لو ضربت، نہج البلاغہ سے پھر پڑھ رہا ہوں، لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی
ولو سببت الدنیا بجماعتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی. مولا کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں تاکہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، ما ابغضنی، مومن کبھی علی سے بغض رکھ نہیں سکتا. سبحان اللہ، بالکل آخر پر آ گیا ہوں، میرا ساتھ دینا ذرا. وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور مولا کہتے ہیں اگر دنیا کی ساری نعمتیں منافق کے قدموں میں ڈال دوں، أَلَا أَن يُحِبَّنِي، تاکہ وہ علی سے محبت کرنے لگے. ما احبنی، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ہے، میزان ہے. نعرہ حیدری کہہ لیجیے اور دیکھ لیجیے کہ چہروں کی کیا حالت ہے. یا علی، سارے مومن ہیں یہاں. یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ میرے خیال ویسے مجھے پڑھنے دیں. چلے حیدر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ میرے خیال میں آپ احباب کیا کوئی منت ہے 12 نعرے ایک ساتھ لگانے کی کوئی؟ کیونکہ سبھی اس جوش ولا سے کم 5 سے شروع ہوتی ہے، بات 12 پہ جاتی ہے کم از کم. ایک نعرے پہ کوئی اکتفا نہیں کرتا. ماشاءاللہ. ولائے علی کا عقیدہ چونکہ شیر مادر سے عطا ہوا ہے نا. سبحان اللہ، کیا کہنا. تو یہ اچھا آپ احباب نے اللہ جانے، کیونکہ آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ خطیب بعد میں پہنچتا ہے، اس کا کلپ پہلے پہنچ جاتا ہے. تو شاید مجھے کہیں آپ احباب نے اس فقیر کو دیکھا ہو میڈیا پر، تو آف دا ریکارڈ بات تھی، اس لیے میں چینل کا نام بھی نہیں لوں گا اور جن سے بات ان کا نام بھی نہیں لوں گا. بریک ہوا تو کسی نے مجھ سے کہا کہ ہم فلاں کا ذکر کر رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ علامہ صاحب آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا کوئی. مجھے تو اس پر فخر ہے. آپ کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا، ہم نے محسوس کیا. میں نے کہا آپ نے صحیح محسوس کیا ہوگا کہ جیسوں کا ذکر ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید میرا چہرہ اتر گیا ہو. لیکن حضور نے کسی اور کے لیے نہیں کہا تھا کہ اگر اس کے ذکر پر چہرہ اتر جائے تو منافقت کی علامت ہے. حضور نے کسی اور کے ذکر پہ نہیں کہا تھا چہرہ اتر جائے تو منافقت کی علامت ہے. علی کے ذکر پہ کہا تھا وہاں چہرہ اتر جائے تو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہنا چاہا کہ آپ مجھے نہ دیکھیں کہ کن کے ذکر پر میرا چہرہ اتر رہا ہے، میں آپ کو دیکھوں گا علی کے ذکر پر کس کا چہرہ اتر رہا ہے. حیدر اسی سے متصل علی کے ذکر پہ کس کا چہرہ اتر رہا ہے ہم دیکھیں گے. ذرا میرا ساتھ دینا. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. کرنا حیدر ان 4 میں سے. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. جو اندھا ہے اسے سورج نظر نہیں آ رہا، سورج کی روشنی. چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں، اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی.
سمجھ میں یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ. اللہم صلی علی بس علی 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 یہ مل کے کہیے گا، پھر میں جا رہا ہوں مصائب. صلی علی وعجل فرجہ. بات واضح. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. یہ آج کی گفتگو جو قدر طولانی ہوئی ہے، یہ ہمارے طالب موسوی صاحب اور مظہر موسوی صاحب، ان سے اس کا حساب لیجئے گا. انہوں نے کہا تھا مولانا آپ 1.25 گھنٹے سے پہلے مصائب نہیں پڑھیے گا. تو اب آپ احباب کی محبت ہے، جس انداز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، مولا کا کلام مکمل کر دوں. اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں، مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اگر ساری نعمتیں منافق کے قدموں میں ڈال دوں، اللہ ان یحبنی، تاکہ مجھ سے محبت کرے، ما احبنی، مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ لأنہ قضی فانقضى علی لسان النبی الامی. نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ اس بات کا فیصلہ پہلے ہی میرے نبی صادق فرما چکے تھے. علی کہہ رہے ہیں کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق. اے علی، کوئی مومن آپ سے بغض رکھ نہیں سکتا، کوئی منافق آپ سے محبت کر نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس عقیدے کو اسٹیبلش کر دیا سن 11 ہجری میں خاتون جنت نے. سبحان اللہ. اولین شہیدہ راہ ولایت علی بن ابی طالب.